قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کسی انسان کے مسلمان بننے کے لیے یا اس کے مسلمان باقی رہنے کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ علماء نے جس کو ایمان مفصل کے طور پر ذکر فرمایا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں ہے تقدیر، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر اچھی بھی اور تقدیر بری بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھے معاملات، اچھے حالات، اچھے واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ برے معاملات، برے حالات، برے واقعات پیش آتے ہیں، ان کا سبب بھی در حقیقت اللہ ہی کا حکم اور اس کی اذیت، اس کا اذن ہے۔ تو تمام مسلمانوں کا اس بات پر متفقہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کسی انسان پر جتنے بھی حالات آتے ہیں، جتنے بھی معاملات سے وہ گزرتا ہے، وہ تمام کے تمام معاملات اللہ رب العزت کی مرضی، اس کی مشیت اور اس کے ارادے ہی سے آتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ سے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ لکھ، اب سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی حالات پیش آئیں گے، جتنے بھی واقعات اور حادثات پیش آئیں گے، ان تمام حالات اور واقعات کو لکھ ڈال۔ چنانچہ قلم نے لکھ دیا۔ اسی لیے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ آسمان نہیں تھا، یہ زمین نہیں تھی، یہ چاند نہیں تھا، یہ ستارے نہیں تھے، اور یہ کائنات کا کوئی ذرہ نہیں تھا، پوری کائنات جو آج ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس کائنات کا ایک حصہ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے دنیا میں قیامت تک آنے والے سارے حالات و واقعات قلم کو لکھنے کا حکم دیا، اور قلم نے وہ سارے حالات لکھ ڈالے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے حالات سارے ہی لکھ دیے۔ اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے، یا جو بھی آ سکتا ہے، جو بھی خوشی ہمیں ملتی ہے یا مل سکتی ہے، جو بھی غم ہمیں ملتا ہے یا جو مل سکتا ہے، جو پریشانی ہمیں ملتی ہے یا مل سکتی ہے،
کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یا ہونے والا ہے یا ہوگا، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ جب ان کے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا، کوئی بھی پریشانی آتی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے کہ آپ یوں نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، آپ اگر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ حالات نہ پیش آتے، آپ اگر ہمیں اللہ کی طرف نہ بلاتے، ایک اللہ کی جو وحدانیت کا سبق نہ پڑھاتے تو ہمارے ساتھ یہ واقعات پیش نہ آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وجہ سے یہ حالات تمہارے ساتھ پیش نہیں آ رہے کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، یا میں نے آ کر کے اللہ کی وحدانیت کا سبق تمہیں پڑھایا ہے، یا اپنی نبوت کے بارے میں آ کر کے تمہیں بتایا ہے، یا اس پر ایمان لانے کی تمہیں ترغیب دیتا ہوں، میری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اگر حالات آئے ہیں یہ اللہ رب العزت کے پاس لکھے ہوئے تھے اور ان میں تمہاری کرتوتیں شامل ہیں، اس وجہ سے حالات آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی کفار اور مشرکین نے آپ کو بھی یہی طعنہ دیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے ہم سب متفق تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہم سب مل جل کر رہتے تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپ کے آنے سے پہلے پورا نظام پورے امن و امان کے ساتھ چل رہا تھا، کوئی کسی سے نہیں جھگڑا تھا، لیکن جس دن سے آپ آئے ہیں اور آپ نے آ کر کے فاران کی چوٹیوں سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اس دن سے لے کر کے آج تک یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بہن بہن سے جدا ہو گئی، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، معاشرہ سارا کا سارا بٹ کر کے رہ گیا، تقسیم ہو گیا، گویا کہ آپ کے آنے کے بعد یہ حالات بنے ہیں، آپ نہ آتے تو یہ حالات نہ بنتے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ حالات آپ کے آنے سے نہیں، حالات تو آپ کے آنے سے سدھرے ہیں، بگڑے تو آپ کی نیتوں کے، آپ کے عقیدوں کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ بھی کفریہ عقیدہ رکھنے والے، غلط عقیدہ رکھنے والے، غلط نظریہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو اور خاص کر کے اللہ کے نیک بندوں کو ہی منحوس یا ان حالات کے آنے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ کیا آج ہمارے یہاں نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں بھی تو ہوتا ہے، ہمارے قوم میں بھی تو چلتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہو جاؤ کس کے سر پھوڑیں گے؟ یہ مولویوں، ان مولویوں کے سر پھوڑیں گے۔ اگر یہ مولوی نہ ایسا کرتے تو یوں نہ ہوتا، تو کیا کافروں والا وہی عمل نہیں ہے؟ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو سارا بیڑا غرق کسی نے کر رکھا ہے تو ان مولوی نے کر رکھا ہے، نہیں کہتے، یہ تو کہتے ہیں، کچھ زبان سے کہہ دیتے ہیں، کچھ حال دل سے کہہ دیتے ہیں، کہتے ضرور ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے، جب تک اپنی بدعمالیوں، بد کرداریوں، اپنی بدتمیزیوں اور بد اخلاقیوں پر انسان غور و فکر نہیں کرتا تو دوسروں کو ہی مردے الزام ٹھہراتا ہے۔ مالک سے نقصان ہو جائے اس کے کوئی نہیں گنگائے گا، نوکر، ماتحت اور جو ہے اس کے کام نیچے کام کرنے والے ملازم سے نقصان ہو جائے سارا ٹھیکا اس سے پھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بالکل بری سمجھتے ہیں اور ان کو نقصان کی ایک تصویر سمجھتے ہیں۔ یہ وجہ سے تو یہ ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے۔ ہندوستان میں برادران وطن کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کے جن عقائد و اعمال میں ان کے ملنے کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے جگہ اور ایک چیز یہ تقدیر بھی ہے جس میں خرابی پیدا ہوئی۔ برادران وطن کے ملنے کے ساتھ اور ان کے ساتھ رہنے سے جو ہندوانہ تصور ان میں پایا جاتا ہے، وہی ہندوانہ تصور ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے۔
بعض لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں اور بعض لوگ اظہار نہیں کرتے کہ میں مانتا تو نہیں ہوں لیکن کرتے پھر بھی ہیں. اور اس کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے آج کا موضوع یہ منتخب کیا ہے، وہ ہے کہ دیوالی کی رات میں اڑنے والی آپ کے تصور کے مطابق ہنڈیا دیوالی کی رات میں باہر نکلنے کی وجہ سے آنے والے حالات یا ہونے والی پریشانیاں یا ہونے والے اس سے جادو ٹونے سحر یا ہونے والی اس سے پریشانیوں کی وجہ سے جو ہم لا کر کے مچھلی پکاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے تصور لگا رکھا ہے کہ مچھلی دیوالی کی رات میں جو جادو ٹونا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، یہ تصور اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ آپ بتائیں، کیا اسلامی تصور ہے؟ کیا شریعت کا ایسا کوئی منشا ہے؟ جس بندے کا ایمان اس بات پر ہوگا کہ مجھے کوئی جو دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیا وہ مچھلی کے پکانے سے یہ تصور رکھے گا کہ مچھلی پکانے سے ساری مصیبت دور ہو جائے گی، مچھلی کے پکانے سے جادو ختم ہو جائے گا، مچھلی کے پکانے سے جادو ٹونا نہیں ہوگا، مچھلی کے پکانے سے کوئی اگر ہنڈیا چھوڑے گا تو اس کے نقصان سے بچ جائیں گے، مچھلی کے اندر ایسے کانٹے ہیں کہ وہ اس کو چبھیں گے اور وہ دور بھاگ جائے گا؟ رب کعبہ کی قسم ہے اسلام کا یہ تصور ہرگز نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر ساری کائنات مل کر کے اس بات پر اتفاق کر لے کہ تمہیں کوئی خوشی پہنچے، تمہیں کوئی نفع پہنچے، تمہیں کوئی راحت پہنچے، تمہیں کوئی سکون پہنچے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچے، رب کعبہ کی قسم اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی. اگر پوری دنیا مل جائے اس بات پر کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچائے، تمہیں کوئی بند کر دے، کوئی بیماری میں مبتلا کر دے، گھر کو، کاروبار کو، کسی بھی چیز کو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے ساری دنیا مل کر بھی کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ کہ اے انسانوں، اگر تمہارے اوپر کوئی نقصان، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آئے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا ہے جو اس کو ہٹا سکتا ہے؟ نہیں ہٹا سکتا. اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کیا کوئی ایسا ہے کہ کوئی اس کو روک لے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے سے رک جائے؟ تو لہٰذا دیوالی کی رات میں یہ تصور کر کے کہ اس دن میں لوگ جادو کرتے ہیں، اس دن میں لوگ ٹونا کرتے ہیں، اس دن میں لوگ ہنڈیا چھوڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، اس کی وجہ سے جادو ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، جو آدمی ایسا تصور رکھتا ہے گویا کہ اس کو اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں. جتنی مچھلی دیوالی کے دن اب بکے گی نا، ابھی سے سٹاک ہونا شروع ہو گیا. 31 تاریخ تو جمعرات کا، اسی وجہ سے میں نے اس جمعے کو یہ بیان رکھا تاکہ چونکہ وہ جمعہ آئے گا تو گزر جائے گا. آپ دیکھنا اسٹاک ابھی سے کئی سو کوئنٹل مچھلی رکھی جا چکی ہے. کس کی وجہ سے؟ جو مچھلی 100 روپے کلو وہ آپ کو 1000 روپے ملے گی، جو 1000 روپے ہو چکے ہیں وہ جو آپ کو جو 2000 روپے ملے گی. آپ صرف اس ہندوانہ تصور، غیر اسلامی تصور کی وجہ سے، یہ اندھ وشواس جو ہمارے اندر بھر گیا ہے، اس اندھ وشواس کی وجہ سے یہ ہماری کرتوتیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ نفع اور نقصان کا مالک سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پاس میں کھڑے ہو کر کے کہا اے حجر اسود، رب کعبہ کی قسم تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے اپنے آقا کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، کبھی نہ دیتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایسے جرنیل ہیں کہ جن کی جرنیلی سے اور جن کی بہادری سے کفار آج بھی تھراتا ہے. جس کو ان کی جو ہے بہادری کا پتہ ہے آج بھی وہ ڈرتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگیں لڑ رہے ہیں، فتح حاصل ہو رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، فتح حاصل ہو رہی ہے، فتح پر فتح، فتح پر فتح کرتے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کو سبکدوش کر دیا اور فوراً ان کا استعفیٰ مانگ لیا کہ آپ جو ہے اب
آپ جو ہے اب لیڈ نہیں کریں گے, آپ جو ہے لیڈر سپہ سالار بن کر نہیں, بلکہ آپ اپنے سپاہی بن کر کے جو ہے آپ لڑیں گے. اس وقت ہٹا دیا, لوگوں میں اس بات کی چرچا ہوئی امیر المؤمنین یہ کیا کر دیا. اس وقت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار ہیں, فتح پر فتح ہو رہی ہے, ملک فتح ہو رہے, اسلام پھیل رہا ہے, اسلام کے زیر نگی دنیا آ رہی ہے, اور آپ نے اس وقت جس وقت ستارہ بالکل اونچائی پر تھا, جس وقت میڈل ملنے کا وقت تھا, میڈل دیے جانے کا وقت تھا, اور جو ہے ان کو خوشخبری دیے جانے کا وقت تھا, عزت اور مقام دیے جانے کا وقت تھا, آپ نے ان کو معزول کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور دیکھے, فرمایا کہ وہ اس وجہ سے کہ کہیں لوگ فتح کو اللہ سے ہٹ کر کے خالد ابن ولید کا جو فعل قرار نہ دے دیں, کوئی لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ جو جنگ خالد ابن ولید لڑے گا تو جیت ہوگی, فتح ہوگی, اور جو خالد ابن ولید نہیں لڑے گا وہ نقصان ہو جائے گی, وہ شکست ہو جائے گی. اس تصور کو ختم کرنے کے لیے وقت کے سپہ سالار فاتح جو ملکوں کے فتح کرنے والے ہیں, ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا. کیوں؟ تاکہ یہ تصور پیدا نہ ہو کہ فتح خالد کی وجہ سے نہیں, فتح اللہ کی وجہ سے ملتی ہے. شکست جو ہے وہ خالد ابن ولید کی یا کسی اور کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ شکست کا مقدر اگر اللہ نے لکھا ہے وہ اسی وجہ سے ہوگا. اس لیے یہ سارا تصور جو بالکل جو ہمارے درمیان میں جو برادران وطن کے ساتھ رہتے ہوئے یہ آ گیا ہے اندھ وشواس, تاکہ یہ ہمارے ایک ایمان والے کے دل اور اس کے دماغ سے بالکل ختم ہو جائے. اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ جی میں مانتا تو نہیں ہوں, لیکن کیا کرے وہ بیچاری بیوی نے کر رکھا ہے نا, کیوں بیویوں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں. بتاؤ آپ کیسے مر رہے ہیں, بیویوں کے دباؤ میں مچھلی بنا رہے ہیں, بیوی نے کہہ دیا تو مرد ہے یا عورت, یعنی بیویوں کے نقش قدم یا ان کے ہر جائز ناجائز جو ہے اشارے کو اور ان کے آرڈر کو اللہ کے حکم کے آرڈر کے برابر میں لا کر کے رکھ دیا, اور کہہ دیا کہ بیوی نہیں مانتی. کس وجہ سے؟ تو تیری بیوی ہے یا کوئی اور ہے, تو اس کی بیوی ہے. کمال ہے. عورتوں پہ جس مرد کا اتنا ہی اختیار نہیں ہے کہ وہ ناجائز کام سے, حرام کام سے, اللہ کی بغاوت سے عورت کو روک سکے, وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں. یہ کیا بیوی ہوئی؟ بیوی تو آپ ہوئے. یہ کوئی بات نہیں. عورت نہیں مانتی, عورت تمہارے سے جو ہے عورت سے تم ہو. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے. عورت سے مشورہ ضرور لے لو, کسی بات کے بارے میں پوچھ لو, لیکن فیصلہ مرد کا ہونا چاہیے. مرد جب ہی تو بنے گا وہ, ورنہ کہاں بنے گا مرد ہے وہ, اور خاص کر کے ناجائز کاموں میں. آپ اپنے کاروبار میں کہیں نقصان یا نفع ہونے والوں کے نہیں پوچھتے عورت سے, دین کے بارے میں آپ پوچھیں گے, اس کی چلے گی. کمال ہے. تو اس لیے خاص طور سے اس بات کو دھیان رکھو, یہ جب دیوالی کا موقع آئے تو یہ اندھ وشواس جو ہمارے اندر بھرا ہوا ہے کہ ہم اس دن مچھلی پکانے کو ایسا لازم تصور کرتے ہیں کہ جیسا مچھلی پکانے سے گھر کی ساری بلائیں دور ہو جائیں گی, اپنی زندگی کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, اپنی بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی, اور اب ہمیں کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتا, اس لیے کہ ہم نے مچھلی بنا لی ہے. یہ ہندوانہ تصور ہے, اسلامی تصور نہیں ہے. جو آدمی اس طرح کا تصور رکھتا ہے وہ ایمان بالقدر پر گویا کہ ایمان نہیں رکھتا. اس کو چاہیے کہ وہ تقدیر پر جو ہے ایمان لے آئے. اسی لیے کہا تھا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی, جو برا ہوتا ہے وہ بھی, وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے انسانوں کے اس وقت سے, پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے یہ سارے معاملات لکھے گئے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک علاج بتایا ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بیماری ہے, پریشانی ہے, دکھ میں ہو, تکلیف میں ہو, حالات میں ہو, نقصان میں ہو, آپ کو جو بھی حالات پہنچے ہیں اپنے اللہ سے ہاتھ پھیلاؤ اور اپنے اللہ سے مدد مانگو. اپنے اللہ کے سامنے جو ہے دامن پھیلاؤ, اس کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, اور پھر اپنے اللہ سے بیماریاں, تکلیفیں اور دور کرنے کے لیے کہو, وہ دور ہو جائیں گی.
اگر آپ پر نعوذ باللہ کہیں سے سحر جادو کچھ بھی ہو بھی گیا ہے تو پھر اس کے بھی علاج قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. سورہ بقرہ پڑھو, سورہ ناس پڑھو, سورہ فلق پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو, سورہ کافرون پڑھو, یہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. لیکن یہ علاج نہ کر کے مچھلی پکانے کا علاج کریں, بالکل بے عقلی, بدھی پنا اور یہ صرف بد اخلاقی اور یہ ایمان نہ لانے والی بات ہے, اور کچھ نہیں ہے. اس لیے اس بات پر اس کو پلے گیرا باندھ لے, جب یہ دن آئے تو اس کے آنے سے پہلے اپنے حالات کو صحیح درست کر لیں. اگر ہم نے آج سے پہلے ایسا کام کیا ہے تو لہذا وہ کام آج کے بعد نہ کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.